السلام علیکم پیارے بچوں. ترکیبی نحوی کا جو ہم سلسلہ چلا رہے ہیں اس کا آج چوتھا غالباً آخری حصہ ہوگا جس میں ہم جملہ پھیلیہ کی ترکیبی نحوی کریں گے. تو اگر آپ نے اس سے پہلے کی 3 ویڈیوز بغور دیکھیں گے تو آپ کو جملہ اسمیہ کی ترکیبی نحوی کرنی آتی ہوگی. تو آج ہم شروع کرتے ہیں جملہ پھیلیہ کی ترکیبی نحوی، مگر حوالے کے لیے ہم ایک بار پھر 2 جملہ اسمیہ کے 2 مثالوں کی ترکیبی نحوی کرتا ہے کہ یہ سلسلہ پچھلے کے ساتھ منسلک ہو جائے. ہمارے پاس مثال ہے کتاب میز پر ہے. میز پر ہے. دوسری مثال ہم یہاں لکھیں گے جلدی سے، جو ہر سال امتحان میں آتا ہے. انسان پانی کا بلبلا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو پہلے یہ دونوں ہمارے پاس جملے اسمیہ ہے، کیونکہ اس میں جو ہمارے پاس ہے یہ مسند ہے، یہ یا تو اسم ہے یا پھر صفت ہے. تو آئیے اس کی پہلے ترکیب نحوی کرتے ہیں. یہاں ہے، پھر کتاب، پھر میز، پھر پر. یہ ہمارے پاس محض 4 الفاظ ہیں. تو ہم اس کی ترکیبی نحوی کرتے ہیں. تو ہے ہمارے پاس ہے فعل ناقص. وہ فعل جو اگر اکیلے میں ہو، اسم کے ساتھ ملا ہو تو کوئی معنی نہیں دیتا، تو فعل ناقص کہلاتا ہے. جیسے ہمارے پاس کتاب ہے، کتاب ہے کوئی معنی نہیں دیتا. جب اس پر ہم ڈالتے ہیں میز پر تو اب معنی دیتا ہے. کتاب ہمارے پاس ہے مبتدا. میز پر ہے ہمارے پاس حرف جار، اور اس کے حوالے سے میز ہے مجرور. اور یہ جار اور مجرور اکٹھا ہو کر خبر بناتے ہیں. تو جملے میں مبتدا کے علاوہ خبر اور فعل ناقص کا ہونا ضروری ہے. تو اس طرح ہم نے اس چھوٹے سے جملے کی ترکیبی نحوی کی. یہ ہمارے پاس ہے جملہ اسمیہ خبریہ. اب یہاں دیکھیے، اس دوسرے جملے کی طرف دیکھیں گے، اس کا بھی ہم حل نکالیں گے. تو یہاں بھی ہم پہلے لکھیں گے ہے، پھر انسان، پھر ہمارے پاس ایک مرکب ہے پانی کا بلبلا. یہ ہے پانی کا بلبلا. تو ہم ہے ہمارے پاس کیا ہے فعل ناقص. پھر انسان مبتدا یعنی مسند الیہ بھی اسم بھی لکھ سکتے ہیں. اب پانی کا بلبلا، بلبلا ہمارے پاس ہے مضاف، اس کے حوالے سے پانی مضاف الیہ، اور یہ حرف اضافت ہے. تو وہ مرکب جس میں مضاف الیہ اور حرف اضافت ہو اسے مرکب اضافی کہتے ہیں. ہے تو یہ مرکب اضافی، مگر جملے میں یہ کام کرتے ہیں خبر کی. تو یہاں اب مبتدا آیا، خبر آیا، فعل ناقص آیا. وہ جملہ جس میں یہ 3 عناصر پائے جائیں وہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے. اب آئے جملے جو ہمارے پاس ہے جملہ پھیلیہ. وہ جملہ جس کا جو ہم دیکھتے ہیں جملہ پھیلیہ ہمیں پتہ ہے، وہ جملہ جس کا مسند پھیل ہو. جملہ پھیلیہ، وہ جملہ جس کا مسند پھیل ہو جملہ پھیلیہ کہلاتا ہے. یعنی اس میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں دیکھنی ہیں؟ ہمیں یہاں دیکھنی ہے فعل، فاعل، مفعول، متعلق فعل. یہاں چاروں چیزیں بدلتی ہیں. ہمیں وہاں فعل ناقص تھا، یہاں فعل دیکھنا ہے. یہ جو ہمارا یہاں کا فعل ہے یہ فعل تام ہے، یعنی مکمل فعل، یہ ناقص نہیں ہے. جسے ہم مرکب تام کہتے ہیں، اس طرح یہ فعل تام ہے، مکمل فعل.
جو اپنے آپ میں برابر ایک معنی رکھتا ہے. یعنی یہاں کا فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پایا جائے ہوا یہ فعل. یہ وہ فعل ہے. اس طرح فاعل ہمارے پاس ہے. فاعل کسے کہتے ہیں؟ ہاں، وہ اسم جو کام کرتا ہے. جملے کے حوالے سے وہ اسم جو کام کرتا ہے. تو فعل کیا ہوا؟ کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے ساتھ. زمانے کے ساتھ. اب ہمارے پاس تیسرا آیا مفعول. وہ اسم جس پر کام واقع ہو. متعلق فعل. فعل کے متعلق اضافی معلومات والے الفاظ. تو ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. ہمارے پاس متعلق فعل ہے. تو ہمارے پاس پہلا کیا ہے؟ وہ اسم جو کام کرتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں. کام کا ہونا فعل ہوتا ہے. جس پر کام واقع ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے. فعل کے اضافی معلومات اسے متعلق فعل کہیں گے. یہ قریب قریب تمام جملوں میں ہوتا ہے جس میں فعل تام ہو. جیسے ہم نے یہ لکھا، ہم یہاں مثال دیتے ہیں. مثال ہمارے پاس ہے، کریم نے کھانا کھایا. اس میں کھایا بھی آیا، یعنی زمانے کے ساتھ. کھایا یعنی زمانہ کا ہے، فعل ماضی، تو زمانے کے ساتھ میں. اب کریم نے کام کیا ہے تو فاعل بھی آیا. اب کھانا کھایا گیا جس پر کام کیا گیا، مفعول. تو اس جملے میں ہمارے پاس متعلق فعل نہیں ہے. ہاں، یہاں ہمارے پاس ایک اور چیز ہے، وہ ہے نے. یہ فاعل کے ساتھ آتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں علامت فاعل. یہ بات ہم نے ذہن نشین کر لی. اب ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اچھی طرح ذہن نشین کریں گے کہ مثالوں کے ذریعے ہم یہ جو ترکیب نحوی ہے کیسے کر سکتے ہیں. چلو ایک اور مثال لکھتے ہیں. یہاں مثال لکھتے ہیں، راشد بڑی دیر سے کھانا کھا رہا ہے. راشد بڑی دیر سے کھانا کھا رہا ہے. اب ہم اس کی ترکیب نحوی کریں گے، چونکہ ہمارے یہاں کھانا کھا رہا ہے یہ ہمارے پاس مسند ہے اور یہ فعل ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. یہ ہمیں ایگزام میں لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں یہ صرف پہچاننے کے لیے. ہم یہاں پہلے فعل لکھیں گے. فعل کیا ہے؟ کھا رہا ہے. اس کے بعد فاعل لکھیں گے، کام کا کرنے والا. اس کے بعد مفعول لکھیں گے، کھانا. اس کے بعد بچے کھچے الفاظ لکھیں گے. بچے کھچے الفاظ ہمارے پاس ہے بڑی دیر سے. ہمارے پاس ہے یا بڑی دیر سے. بڑی دیر سے ہم یہاں ایسے لکھیں گے. کون سا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کھانا کھا رہا ہے، یہ فعل ہے. ہم فعل تام لکھنے کی ضرورت نہیں. راشد ہمارے پاس فاعل ہے. کھانا ہمارے پاس مفعول ہے. تو بڑی دیر سے یہ کھانے کی معنی میں اضافہ کرتا ہے. تو یہاں ہمارے پاس متعلق کی خبر نہیں ہوتی بلکہ متعلق کی فعل ہوتا ہے. فعل کی معنی میں اضافہ. مگر راشد کھانا کھا رہا ہے. راشد کھانا کھا رہا ہے یعنی بڑی دیر سے کھانا کھا رہا ہے.
تو یہ بھی یہاں خبر بند ہے. اگر ہم یہاں راشد کو الگ کریں گے تو باقی حصے جو رہتے ہیں، جیسے باقی حصے کون کون سے رہتے ہیں، یہ اور یہ، جن کو ہم نے یہ کیا انڈر لائن کیا، یہ ہمارے پاس خبر بن گئی. یعنی راشد کھانا کھا رہا ہے، راشد ہمارے پاس یہاں مسند الہ ہے، باقی سب خبر ہے تو یا مسند ہے. تو یہ ہوا یہ جملہ، چونکہ یہاں کی خبر فعل پر مبنی ہے تو یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب ایک اور مثال ہم یہاں دیں گے. یہاں دوسری مثال، عرفان اسی سال امتحان میں کامیاب ہوا. اسی سال امتحان میں کامیاب ہوا. کامیاب ہونا فعل تام ہے، اس لیے یہ جملہ فعلیہ ہے. اس کا ہم حل یہاں ڈھونڈیں گے. تو پہلے ہم لکھیں گے کامیاب ہوا، پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے عرفان، پھر لکھیں گے پھر لکھیں گے سال. کامیاب ہونا ہمارے پاس فعل ہے، انگریزی میں اس کے لیے ورڈ ہے سکسیڈڈ. عرفان سکسیڈڈ اور عرفان پاسڈ ایگزام. تو یہاں ہمارے پاس کامیاب ہوا فعل ہے، تو یہ ہمارے پاس فعل تام ہے. تو عرفان یہاں فاعل، وہ فعل وہ کلمہ جسے کسی کام کا ہونا یا کرنا، کیونکہ یہاں چونکہ کام ہوا، یہاں فاعل تو ہوگا مگر اس کے ذریعے کام ڈائریکٹلی نہیں ہوا ہوگا. ہاں عرفان فاعل ہے. اسی سال یہ ہمارے پاس ہے اسم اشارہ، تو یہ مشار الیہ ہے. امتحان تو ہم یہاں بھول گئے لکھنا. امتحان عرفان اسی سال امتحان میں، ہم امتحان بھی لکھیں گے. امتحان میں، چونکہ ہمارے پاس امتحان سے پہلے یہ دیکھنا ہے میں کیا ہے. ہمارے پاس میں ہے جار جس کے ساتھ آئے وہ ہوا مجرور. تو یہ دو ہوئے مرکب جاری، یہ دو ہوئے مرکب اشاری، اور یہ چاروں مل کر بن گئی خبر. اور جب یہ خبر بن ہی گئے تو یہ ہمارے پاس بن گئی، چونکہ یہ خبر ہے تو یہ ہمارے پاس وہ جملہ فعلیہ خبریہ. تو عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ پورا لیسن سمجھ لیا ہوگا. تو اس طرح جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی یہ جو ترکیب نحوی کی جاتی ہے، آج اس طرح میرے ساتھ بنی رہی. اگر کوئی بھی شک و شبہ ابھی بھی آپ کے ذہن میں ہو تو مجھے فون کر سکتے ہیں، مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھے ای میل کر سکتے ہیں. اور میری چینل کو ضرور یوٹیوب پر میری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور دوسروں تک یہ میری ویڈیوز شیئر کرتے رہے گا. تو خدا حافظ الناس.